آج کی ویڈیو میں ہم سماعت کریں گے کہ جب کسی شخص نے کسی بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، آیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، یا کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کی قضا کیا ہے اور کفارے کا کیا طریقہ ہے، کہ کسی بندے نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دینے سے بعض صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چند احکام ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یعنی لونڈی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی ہے اور نہ ہی غلام، نہ اتنا مال کہ اس کو خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل لونڈی اور غلام نہیں ملتے، تو اب پے در پے یعنی مسلسل 60 روزے رکھے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مساکین کو ایک صدقہ فطر یعنی تقریباً 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دیں۔ روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ پہلے کے روزے جو ہیں وہ دوبارہ سے حساب میں نہ ہوں گے۔ اگرچہ 59 روزے رکھ چکا تھا، اب اس نے 60واں روزہ رکھنا تھا لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے شروع کرے گا۔ یہ ہے پے در پہ مسلسل روزے رکھنے کا مطلب ہے۔ چاہے بیماری وغیرہ کسی بھی عذر کے سبب اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کو دوبارہ سے روزے رکھنے پڑے گے۔ ہاں اگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے روزے ہوئے تھے یا یہ جو ناغے ہیں یہ شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے عورت کا کفارہ ہو جائے گا، لیکن مرد کے لیے جو ہے وہ الگ حکم ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی رات سے ہی روزے کی نیت کر چکا ہو اور پھر صبح یا دن میں کسی بھی وقت، بلکہ اگر افطار سے ایک لمحہ بھی قبل کسی مجبوری کے بغیر کسی ایسی چیز جس سے طبیعت انسانی نفرت نہ کرتی ہو، مثلا کھانا، پانی، چائے، پھل، بسکٹ، شربت، شہد، مٹھائی وغیرہ وغیرہ سے آمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالے، تو اب رمضان شریف کے بعد اس روزے کی قضا کی نیت سے ایک روزہ رکھنا ہوگا اور پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، جس کا طریقہ ابھی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم یعنی جو مسافر نہ تھا نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور پھر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر جمع کیا یا کروایا یا کوئی بھی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، تو فرمایا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا اور کفارہ یہ دونوں لازم ہے۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان المبارک کی اس نے نیت کر لی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں، صرف قضا کافی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کائے کی، الٹی آئی یا بھول کر کھایا یا جمع کیا،
ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹا، پھر بھی اس نے کھا لیا، تو اب اس صورت میں کفارہ لازم نہیں، اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے احتلام ہوا اور اسے معلوم بھی تھا کہ روزہ نہ گیا، اس کے باوجود اس نے کھا لیا، تو فرمایا اب اس صورت میں کفارہ لازم ہے، یعنی وہ 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا یا پھر ایک لونڈی یا ایک غلام آزاد کرے گا۔ اسی طریقے سے اپنا لعاب تھوک کر چاٹ لیا، اپنا لعاب تھوک کر اس کو چاٹ لیا یا دوسرے کا تھوک نگل لیا تو کفارہ نہیں، مگر جو ہے اس صورت میں قضا جو ہے وہ لازم ہے۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ لازم نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا، صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کھا رہے تھے، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ ہے، پھر بھی اس کو نگل لیا، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہوا، اور اگر نوالا منہ سے نکال کر پھر کھا لیا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں، اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا تھا، جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں۔ اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے اس نے توڑ دیے تو فرمایا پہلے کا کفارہ اب اس نے ادا نہیں کیا، تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے ہی کافی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا آپ کو ایک قضا کی صورتوں میں اور روزے کا کفارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔